لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک بہار الانوار پر اچھے کام ہوئے ہیں اہل تشیع کے ہاں، اس پہ تحقیق، تہذیب، اس کی تخریج ضعیف اور صحیح حدیثوں پر، اور جو ابھی تک جو سب سے پایے کا کام کیا ہے وہ آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی مرحوم نے کیا ہے۔ محسنی صاحب نے جو اس پہ کتاب لکھی ہے وہ ہے مشرعۃ بہار الانوار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مشرعۃ بہار الانوار اپنی اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے، اور اس کتاب کا نام یہ کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو لفظ مشرعہ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جو ہے پانی پینے کی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر آپ جا کے پانی پئیں گے، اپنی پیاس بجھائیں گے، ٹھیک، گھاٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ موقف ہے میرے خیال سے، غالباً نہیں بلکہ یقیناً ہے، کہ یہ جو بہار الانوار ہے، روشنیوں کا جو دریا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس میں بہت کچھ اندھیرے بھی ہے، یعنی صرف روشنیاں ہی نہیں، بہت کچھ ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے اس سمندر یا اس دریا سے صرف روشنی کشید کرنا ہے، روشنی لینی ہے، تو پھر وہ پہلے مشرعۃ بہار انوار پہ آئے، میری کتاب پڑھے، میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر روشنی یہ ہے، باقی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے اس کا نام یہ رکھا، اور دوسرا جو مشرعہ کا مطلب ہوتا ہے جہاز سے بیٹھ کر لوگ جہاز یا کشتی پہ سواری کرنے کے لیے محفوظ وہ جگہ جہاں بیٹھ کر جہاں سے آپ بہت آسانی سے کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لنگر انداز جہاں پر کشتی کو لا کے کیا جائے، پھر وہاں سے لوگ سوار ہوتے ہیں، پھر اترتے ہیں، تو یہ سوار ہونے اور اترنے کی جو جگہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں مشرعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کسی نے اس بہار الانوار روشنیوں کے دریا یا سمندر میں اگر کسی نے جانا ہے، تیرنا ہے، وہاں سے کوئی موتی لینا، روشنی لینا کوئی چاہتا ہے، تو وہ پہلے اس مشرعہ پہ آئے، جو ان کی اپنی کتاب ہے۔ تو خیر، اب اس کتاب کے اندر محسنی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو باب ہے، علامہ باقر مجلسی نے معراج سے متعلق باب باندھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مؤلف نے یعنی علامہ مجلسی نے 15 آیتیں لکھی ہے، اور وہ اکثر من 120 110 سے زیادہ حدیثیں اس میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق اس کے اندر حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 15، حدیث نمبر 18، 48، 54 اور 59 یعنی 59 اور 64، 66 اور 74، بس سند کے اعتبار سے یہی حدیثیں صحیح ہے۔ 100 کتنی کل حدیثیں تھیں؟ من 120، 120 حدیثیں ہیں۔ ان 120 حدیثوں میں علامہ مجلسی صاحب نے جن حدیثوں کو سندن صحیح کہا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کل 9 حدیثیں 120 میں سے، ٹھیک۔ ایک تو یہ تبصرہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں